الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات سبع ہے نا جی سنبلات خضر واخر یابسات بھائی جی سیف اللہ صاحب دی والدہ محترمہ حنزلہ دی دادی جی وفات فرما گئے، بہت نیک اور حسن، آج بھی بعد اچھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک بات ذہن میں رکھنا مولانا، ناجن اصل میں ناجون تھا، یہ کل والے سبق میں تھا، 8واں حال بیان ہونے لگا ہے۔ کہا بادشاہ نے، اب یوسف علیہ السلام جیل میں 7 سال یا 12 سال جلالین وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، یہ رہے نا، اور فرمایا تھا کہ یار تو جو ناجی ہے نا، اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، ایک آدمی بغیر جرم کے جیل میں ہے۔ اب آگے اتفاق یہ ہوا، انہوں نے تو کہہ دیا نا، اتفاق یہ ہوا کہ 8واں حال کہ کہا بادشاہ نے، وزیروں مشیروں بے شک میں دیکھ رہا ہوں 7 گائیاں موٹی تازی کھا رہی ہیں انہیں 7 پتلی دبلی گائیاں، ایک گائیاں موٹی تازی انہیں پتلی دبلی گائیاں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز اور دوسری خشک، یہ میں نے دیکھا ہے، کچھ بالیاں سٹے سبز ہیں، کچھ خشک ہیں۔ اے جماعت افتونی مجھے جواب دو، فتویٰ جواب کو کہتے ہیں نا، جو دلائل کے ساتھ ہو، تحقیق کے ساتھ ہو، تو یہاں ہے افتونی مجھے جواب دو میری خواب میں، اگر تم خوابوں کے لیے لام برائے تقویت، اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر سمجھتے، تم اگر خوابوں کی تعبیر جانتے ہو، اور خوابوں کی تعبیر صورت خیالیہ سے معنی نفسانیہ کی طرف آنا ہوتا ہے، چیز نظر آئی، اس سے کیا مراد ہے؟ جی اس میں موسم کو دیکھا جاتا ہے، شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، حالات کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ سچی خواب ہے، معبر اچھا ہے، تو پھر وہ تعبیر جب بتاتا ہے تو بات سامنے کھل جاتی، اس لیے ہر کسی کے سامنے خواب بیان کرنا، رات کو تعبیر پوچھنا یہ صحیح نہیں، جو مخلص نہیں اسے خواب بتانا یہ نہیں، عالم جو معبر ہو اسے بتاؤ۔ کہنے لگے اضغاث و احلام، بادشاہ یہ پراگندہ خیالات ہیں، ویسے آپ کو خیال آئے، یہ استعارہ جو ہے بلاغیہ ہے، استعارہ بلیغہ، اس طرح لکھا ہے نا جی، تو قالو اضغاث و احلام یہ پراگندہ خیالات ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہے ہم خوابوں کی یعنی پراگندہ خیالات کی تعبیر جاننے والے، یہ خوابیں ہے ہی نہیں، آپ کو ویسے آ رہی ہیں، ہمیں ان کا علم کوئی نہیں، وما نحن بتاویل الاحلام یہ پراگندہ خیالاتوں کی تعبیرات کو ہم جاننے والے نہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جس نے نجات حاصل کی تھی ان میں سے، او ساقی وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ،
اور اسے یاد آیا اذکرنی عند ربک، یاد آیا اسے بعد امت بعد مدت طویلت کشاف، تفسیر بحر المحیط، بعد امت اے بعد مدت طویلت، بعد مدت من الزمان، یہ عبارت کا حساب کیا، بعد مدت من الزمان اور بعد مدت طویلت کشاف اور بحر، اور یاد آئی انہیں اذکرنی عند ربک، ایک وقت کے بعد، انا انبئکم بتاویلی، میں تمہیں خبر دوں گا اس کی تعبیر کی یار، فارسلون، پس تم مجھے بھیجو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب یہ چلا گیا، چونکہ یاد آیا نا جی، چلا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں، اور جا کے کہا یوسف یا یوسف، اندماج ہے یہاں، یا یوسف، گیا اور کہا یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، ٹھیک پڑھ رہے ہیں کیونکہ کاتب دی وچ غلطی ہونی، ایھا الصدیق، اے بہت سچ بولنے والے، یہ براءت استعلال ہے، براءت استعلال وہ بات جو مقصود پہ دلالت کرے، اے بہت سچے، ہے ہی تو سچا، ہمیں جواب دے، 7 گائیاں موٹی تازی کھا رہی ہیں انہیں 7 پتلی دبلی گائیاں، یار یہ کیا تعبیر ہے، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور کچھ خشک ہے، شاید کہ میں لوٹوں بادشاہ کی طرف، شاید کہ وہ جان لے اس کی تعبیر کو، اور دوسرا مطلب ہے شاید وہ جان لے تیری قدر و منزلت کو۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تو اتنا عرصہ مجھے یاد ہی نہیں رکھا، ذاتی بات کا دخل نہیں دیا، ذاتی فرمایا یوسف علیہ السلام نے تزرعون 7 سنین دابا، کھیتی باڑی کرو گے تم 7 سال لگاتار، اور 7 موٹی تازی گائیاں، پر جو تم کاٹو گے نا ان کس سے، غلے سے، پر چھوڑ دینا اس کو اس کی بالیوں میں تاکہ اسے کیڑی نہ کھائے، کیڑے نہ کھائیں، یہ مقصد ہے۔ یہ ایک عبارت جو لائے نا یہ تبرعاً لائے ہیں، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، تعبیر میں یہ بات نہیں ہے، فَذَرُوهُ اے اِذْرَوُوهُ، ذَرُوهُ اصل میں اِذْرَوُوهُ تھا، پر چھوڑ دینا اس کو بالیوں میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے نا وہ غلہ رکھ لینا، باقی سارا کھا لینا، باقی سارا محفوظ کرنا، کھانے کا تھوڑا رکھ لینا۔ اچھا یہ تو موٹی تازی ہو گئیں گائیاں، پھر آئے گا اس کے بعد 7 سال بڑے سخت، مراد ہے 7 سالی کے، وہ کھا جائیں گے جو کچھ تم نے آگے بھیجا ان کے لیے، اس میں تم کھا جاؤ گے، 7 سالی جو آ گئی، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا اس سے جو تم محفوظ کرو گے وہ بچے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگ پلائے جائیں گے، یعنی بارشیں ہوں گی، اور اس میں وہ نچوڑیں گے انگور کو، شراب بنائیں گے، زیتون سے تیل بنائیں گے، تیلوں سے تیل بنائیں گے، مراد بہت زیادہ، پھر فراوانی آ جائے گی۔ اب کہاں گائیاں، کہاں غلہ، کہاں پتلی دبلی گائیاں، کہاں 7 سالی، کیسی مشکل تعبیر ہے، 7 بالیاں، پھر وہ 7 سال آ گئے وغیرہ، وفیہ یعصرون۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلا رکوع شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک عام ہے، ایک سنہ ہے۔ سنہ اس سال کو کہتے ہیں جس میں 7 سالی ہو، خشکی ہو، سمجھ رہے ہو، اور عام اس سال کو کہتے ہیں جس میں شادابگی ہو۔ اب عام ہے کیونکہ شادابگی ہے، اب سنہ ہے کیونکہ 7 سالی ہے، یہ ذرا فرق بھی لکھ لینا، میرے خیال پہلے نہیں سی۔ پھر اس کے بعد آئے گا 1 سال جس میں لوگ پلائے جائیں گے، مراد ہے کہ بارش ہوگی،
بارشیں ہوں گی اور اس میں وہ نچوڑیں گے، اس میں جی وقال الملک ائتونی بہ، اچھا یہ نامہ حال ہے، کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس، یعنی یوسف کو علیہ السلام کو۔ پر جب آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آیا قاصد، آج کا کوئی مولوی ہوتا تو خوش ہوتا، بادشاہ کا پیغام آیا۔ پیغمبروں کی سلطنت کے ساتھ کسی کی سلطنت مقابلہ نہیں کر سکتی، ان میں عاجزی ہی عاجزی، اور بادشاہت صرف بادشاہت، یا تو نبوت ہو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو اس میں تکبر ہی تکبر ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر ہیں۔ جب آیا یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد، تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بغیر جوتی پہنے جاتے ہیں، جی بادشاہ نے بلایا، ان کے سامنے کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا فلاں مولوی کتنا بڑا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے کہا بے وقوف، وزیر اعظم کتنا بڑا ہے کہ عالم بعمل کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ذہن رکھا کرو، ان امیروں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ہاں کوئی آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا، ان جیسے تو پوری امت نہیں ہو سکتی ان کے بعد، تو مطلب ہے کہ وہ امیر ہے لیکن سخی ہے، نیک ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ اور بات ہے۔ مطلقاً امیر سمجھ کے کسی کے در پہ نہ جانا، نہ اس کی جو ہے نا تعریفیں کرنا، نہ خوش آمدیں کرنا، خوش آمد تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ مسکین ابن و مسکین ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی پڑی ہوتی ہے۔ اللہ سے اپنا رجوع رکھنا، اللہ سب کچھ حل کر دیتا ہے۔ کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس یوسف کو، بس جب آیا یوسف علیہ السلام، مفعول مقدم ضمیر مرفوع متصل، قاصد آیا، حضرت فرمایا لوٹ جا اپنے مالک کی طرف، جا جا، پس پوچھ اس سے، بادشاہ سے، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، مجھ پہ کوئی غلطی تھی، گناہ تھا، فحاشی تھی تو مجھے جیل میں بھیج دیا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا جو سردار ہے ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے جی۔ اور دوسرا یہ بھی معنی صحیح ہے کہ میرا رب ذوالجلال ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے، دونوں معنی۔ فرمایا جی، کہنے لگا بادشاہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، سبحان اللہ، کیا معاملہ ہے تمہارا اور تو میڈموں جب تم نے مطالبہ کیا تھا یوسف کا اس کی جان سے۔ میرے ملوحالی والے استاد فاضل دیوبند، معتمم مفتاح العلوم مدرسہ رحمہ اللہ تعالی، راودت کا میں نہ کرتے تھے ٹھگنا، جس طرح مستانیہ نے فلانے ٹھگ لیا، ڈاکٹر صاحب نے فلانے ٹھگ لیا، ڈاکٹر احمد صاحب نے، ادھر جب تم نے ٹھگنا چاہا یوسف نو ان نفسی، جب مطالبہ کیا تھا تم نے یوسف سے اس کی جان کے بارے میں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے قاری نام اللہ کہ مطالبہ تو صرف باجی زلیخا نے کیا تھا، ٹھیک ہے، کس نے کیا تھا، اونچا بولو، اسے نے کیا تھا نا۔ دوسری نے تو صرف کہا تھا ان ھذا الا ملک، لیکن وہ بھی عاشق ہو گئی تھی جب انہوں نے جو کہا ان ھذا الا ملک کریم، اس لیے دیکھا سب کی طرف نسبت کی ہے۔ اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم نے مطالبہ کیا تھا یوسف سے اس کی جان کے بارے میں، کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں جانا ہم نے اس یوسف پہ کسی برائی کو، نہ وہ بدلے میں عاشق ہوا، نہ اس نے کوئی بڑا کردار ادا کیا اس معاملے میں، یعنی شیطان کو راضی نہیں کیا۔ ما علمنا علیہ من سوء، نہیں جانا ہم نے اس پہ کسی
برائی کو کہنے لگے عزیز مصر کی بیوی، یہ زلیخا، میڈم زلیخا، اللہ اب ظاہر ہو گیا حق، ہاں جی، انا راودتو عن نفسی، میں نے مطالبہ کیا تھا اس سے اس کی جان کے بارے میں اقرار کرتی ہوں، اعتراف کرتی ہوں، لیکن وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے۔ ذالک، یہ تحقیق، یہ تفتیش، یہ میری نفس کی برات، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیوں ہے؟ تاکہ جان لے عزیز مصر کہ بے شک میں نے اس کی خیانت نہیں کی پیچھے سے، جیسے اس کی بیوی نے مجھے بلایا تھا، انوائٹ کیا تھا، اور بے شک اللہ رہنمائی نہیں کرتے خیانت کرنے والوں کی تدبیر کی، میں خائن نہیں بنا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور نہیں میں بری کرتا اپنی جان کو، کیونکہ بے شک جان، نفس کی 3 قسمیں، اچھا، مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، امارہ، سرکش، یہ، اور لوامہ، گناہ کر کے اپنے آپ کو ملامت کرتے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ ولا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ نفس لوامہ بھی اچھا ہے، گناہ کر کے ملامت، اللہ معاف کر۔ میں بری نہیں کرتا اپنے نفس کو، بے شک نفس تو البتہ بڑا سرکش ہے ساتھ گناہ کے، مگر جس پہ میرا رب رحم کر دے، جس طرح مجھ پہ رحم کیا، میرا نفس امارہ چھوڑ کے لوامہ بھی نہیں بلکہ مطمئنہ ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک رب میرا بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ کہا بادشاہ نے لے آؤ تم اس کو میرے پاس۔ یہ مولانا تدبیریں ہوتی ہیں۔ ہمارے شہزادی کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو جائے، پہلے رابطہ ہی کوئی نہ ہو، کیونکہ طالب علم ایسی باتوں سے خوش ہوتے ہیں، شادی کی باتیں سناؤ نا، خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جا رہا ہو، کہیں بیان کرے، کسی کو بیان پسند آئے، وہ کہے کہ لڑکا اچھا ہے، منڈا اچھا ہے، منڈیالے سے پڑھ کے آیا ہے، بچہ ہے، کچا ہے، پھر بھی اچھا ہے، چلو اس کو رشتہ دے دیتے۔ اب یہ سفر کرنا، راستے میں کسی کا ملنا، اس کا رشتہ، یہ سب مدبر الامور کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہنچانا ہوتا ہے، بس مدبر الامور ہے۔ میں یہاں آیا تو میرے دوست تھے جو گجرانوالے رہتے تھے، انہوں نے کہا منڈیالہ ایک جگہ ہے تدریس کی، وہاں جگہ ہے، آ جاؤ۔ اب وہ دوست نے مجھے کہا، مجھے لے کے آئے استاد مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب مدبر الامور کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کا یہاں دانا پانی تھا، او یار فلاں کہتا ہے منڈیالے میں پڑھائی بڑی اچھی ہے، فلاں کہتا ہے منڈیالے میں پڑھائی بڑی اچھی ہے، چلو جاتے ہیں۔ چونکہ دانا پانی تھا، آپ پہنچ گئے۔ تو جو بھی ہوتا ہے نا، مدبر الامور اللہ کی ذات ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ وہ تدبیریں بنا رہا ہوتا ہے۔ آئیے سمجھ بات۔ اس لیے کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس اس کو، یہ اب تدبیر ہو رہی ہے، بادشاہت ملے گی انشاءاللہ۔ خالص کروں گا میں اس کو اپنے نفس کے لیے۔ قاصد گیا، بعد داخل ہوا، حضرت آئے۔ فلما کلمہ، جب کلام کی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے، کہا انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک تو آج دن ہمارے ہاں قدرت والا ہے، امانتی بھی ہے، ہمیں تجھ پہ اعتماد ہے۔ حضرت نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، بنا دے تو مجھے زمین کی کے خزانوں پہ، یعنی وزیر خزانہ بنا دے۔ مولوی عرفان اعتراض کرتے استاد یہ عہدہ تو مانگنا چاہیے، انہوں نے کیوں مانگا؟ عہدہ نہیں مانگنا، جب ضرورت ہو تو مانگنا چاہیے،
علی کہے استاد جی ہمارے امیر سے کام نہیں ہو رہا، مجھے بناؤ، یہ ناجائز نہیں ہوگا اگر خلوص ہے تو، اگر تو یہ ان میں خلوص تھا، اس لیے خود مانگا اجعلنی علی خزائن الارض، بنا دے تو مجھے زمین کے خزانوں پہ، انی حفیظ، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، مجھے پتہ ہے، علیم مجھے علم ہے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا کسی امیر کو دیکھ کے نہ متاثر ہوا کرو، عالم کو دیکھ کے متاثر ہوا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہمیں علم عطا کیا، جاہلوں کو مال عطا کیا۔ مال تو ختم ہو جائے گا، علم ختم نہیں ہوگا، قبر پہ پہنچنے کے بعد بھی علم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ علیم علم والا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو مصر کی زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کبھی کنویں میں پھینکے گئے، بھیڑیا جی کھا گیا، یہ ہوا مدبر الامور اللہ ہے نا، کہاں پہنچا دیا، ٹھکانہ پکڑتا تھا جہاں سے چاہتا، جیسے بادشاہ کرتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، پہنچاتے ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں، یہ سب کچھ ہماری رحمت کے ساتھ ہوا، رحمت کے ساتھ ہوا۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے محسنین کے اجر کو، بلکہ کاملا وافرا، پورا، اس سے بھی بڑا ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا بدلہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور شرک اور گناہوں سے جو بچتے ہیں۔ 61 سالی واقع ہو گئی، لوگوں کے حالات برے ہو، 10واں حال، آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پھر داخل ہو گئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، ذل الرحمان سب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کی، ساری میری اولاد، اور آپ پہلے، آپ بھی اولاد ہیں۔ اس دن مجھے ایک بات بتا رہے تھے کہ ابو جی، قرات کے قانون کے مطابق یہ جو فا اور وا ہوتی ہے نا، اس کو ساتھ نہیں ملانا چاہیے، فَدَخَلُوا نہیں، ورنہ وزن فا سے پھر شروع ہو جائے گا نا، تو نظر آنا چاہیے کہ فا علیحدہ، دخلوا علیحدہ، سمجھی نہیں گل کہ نہیں؟ تو بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تاکہ پتہ چلے کہ فا یہ کلمی کی جز نہیں ہے، نہیں سمجھی بات؟ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پھر وہ داخل ہوئی اس پہ، فَعَرَفَهُمْ، پھر پہچانا ان کو کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، حالانکہ وہ انکار کرنے والے تھے، یعنی انہیں نہیں پتا تھا یہ بھائی ہے جس کو کنویں میں ڈالا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، دراہم معدودہ کیا، نہیں کوئی پتہ نہیں، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اوپرا پایا، نہیں سمجھے، اور جب تیار کیا انہیں ساتھ ان کے سامان کے، کھلایا پلایا بٹھایا، کہا لے آؤ تم میرے پاس اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، بنیامین، وہ میرا ایک بھائی ہے، تو اس سے نہیں جیسے نے فرمایا اس کو بھی لے کے آؤ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو بے شک میں پورا کرتا ہوں آپ کو، اور میں بہتر مہمان نواز ہوں، ایک بھائی یہ لے کے آؤ، پھر بھی یہ سب مدبر الامور ہے، اللہ کا راہ ہے، اتنی بات ذہن میں رکھو گے کوئی اشکال نہیں آئے گا۔ جاؤ اور بھائی اپنے ویر لے کے آؤ، بس اگر تم نہ لائے میرے پاس بنیامین کو، پھر تمہارے لیے معاف نہیں میرے ہاں، نہ میرے قریب آنا، جاؤ چلو، ایسے نے سارے فریڈی بنے پیسن اپنے بھائی نہ، یہ جڑے بھائی سن فریڈی سن کتے ڈالیا، پھر روئے، پھر اور بار بار سوال آئے کہ کیوں یعقوب علیہ السلام نے بھیجا، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ شرک نہیں ہے، جاؤ نعمان صاحب کما کے لے آؤ، جاؤ شہزادے کوئی کما کے لے آؤ، ماں باپ کما، یہ شرک نہیں ہے، جاؤ، تو سب کچھ اللہ کرا رہے۔
کہنے لگے یار غالب وزیر خزانہ سنراود عنہ اباہ، ان قریب ہم مطالبہ کریں گے اس سے، اس کے باپ سے مطالبہ کریں گے اس کے بارے. اگے نہیں دسے کہ ساڑھے ایک کرتوت، یہ نہیں پتہ کہ یوسف علیہ السلام سارے جاننے جی. سنراود عنہ اباہ، ایک علاقے مولوی صاحب سن اتو مولوی سن تے وچوں انہاں دے حالات نہیں صحیح سن، کوئی سارے مولوی اچھے تے نہیں ہوئے، تو کوئی کسی کیس وچ پھنس گئے تے چوراں نے کہا اسی بھی پٹیاں انہاں کو سکھیاں استاد کو سکھیاں. سارے چور کہنے لگے باج استاد یار پکڑے گئے، وہ تو استاد ہے ٹھیک ہے لیکن انڈے بھی استاد ہے تو سکے پڑے اسو نہ کوئی چور ٹھگی ہے سمجھیے. تو ایسے مولوی نہیں ہوتے، مولوی تو وہ ہوتے ہیں پاک دامن ہوتے ہیں. ان قریب ہم مطالبہ کریں گے اس سے، اس کے باپ سے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے جانے. جی اگلی گل نہیں دسی. اور کہا اپنے غلاموں کو، نوکروں کو، یوسف علیہ السلام نے کر دو تم ان کی پونجی، یعنی ان کے پیسے، ان کے سامان میں جتنے نہ پیسے دیتے نا وہ بھی وچ رکھ چھوڑو، شاید کہ پہچانے اس کو. جا کے سنو پیسے بھی آ گئے تے غلہ بھی آ گیا. پھر اگر کوئی آنکھوں نہ مفت کیوں دیتا، وہ وزیر خزانہ ہے، آپ نے ملک جو دیتا اللہ پاک سب کچھ کرا رہا. جب وہ لوٹے اپنے آل کی طرف شاید کہ پھر لوٹ کے آئے. پیغمبر ہے عالم الغیب نہیں، کہہ رہے شاید لوٹ کے آئے. اگر عالم الغیب ہوتے تو بتاتے کہ آئیں گے جی ضرور آئیں گے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، پر جب وہ لوٹی ساری پالٹی اپنے باپ کی طرف، کہنے لگے ابا جی ہاں پترو، مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، روکا گیا ہم سے ماپ. بن یمین نہ گیا تو ساندہ غلہ کو نہ مرسی تھے بھوکے مرساں. پھر بھیج ہمارے ساتھ ابا جی ہمارے بھائی کو، نقتل ہم غلہ لائیں گے. باقی ابا جی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کریں گے، جس طرح یوسف نے کی تھی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جان اور تسی جا کو ساجی احمد کھڑے نے باہر کہتا ہے اسی بڑا خیال رکھ گئے، اتنے جا کوٹ دیو. قال هل آمنكم علیہ، فرمایا میں تم پہ اعتبار نہیں کرتا اس کے بارے میں مگر جس طرح میں نے اعتبار کیا تھا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے. اللہ کا پیغمبر یعقوب علیہ السلام، یہ پتہ نہیں کہ کس کے پاس گئے ہیں. نہیں سمجھی بات؟ عالم الغیب نہیں ہے، پیغمبر ہو کے، جلیل القدر ہو کے، برگزیدہ پیغمبر، پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ ہاں آج تو جی پیر بھی غیب جانتے ہیں تو ان کی بیوی بھی جانتی ہے، بچے بھی، بلی بھی جانتی ہے. فاللہ خیر، بلی سے یہ مراد ہے کہ جی بلی جتنی دفعہ میاؤں کرے اتنے مہمان آنے، مہمان آئے 12 تو اس کی تھی 11 دفعہ جڑا 12 سی وہ آبی سی. فاللہ خیر حافظا، پس اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والا. وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے کھولا اپنے سامان کو، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، پایا اپنی پونجی کو، ردت الیہم، ردت الیہم، ردت مفعول معلوم یسمى فاعل جو اس میں ہے نا وہ بضاع ہے، لوٹائی گئی ان کی طرف. کہنے لگے ابا جی ما نبغی، کیا ہم تلاش کریں، دیکھو نا یہ ہماری پونجی ہماری طرف لوٹائی گئی. وَنَمِيرُ آلَنَا، غلہ لائیں گے آل کے لیے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ہم غلہ ایک اونٹ کا زیادہ لائیں گے. مصر کا قاعدہ ہے فی کس پر ہے غلہ ملتا ہے. ذالک کیل یسیر، یہ غلہ ہے ماپ ہے آسان، بھیج دو اس کو. فرمایا لن نرسلہ معکم، ہرگز میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا.
کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، یہاں تک کہ لاؤ تم میرے پاس وعدہ اللہ کی طرف سے کہ البتہ ضرور بے ضرور تم میرے پاس اس کو لاؤ گے، ہاں الا یخاطبکم، مگر یہ کہ گھیرا کیا گیا تمہارے ساتھ، کو حادثہ پیش آ گیا جو تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہاں فقہا ایک مسئلہ لکھتے ہیں، سارے دیکھو ادھر، کہ اگر کسی سے وعدہ لینا ہے، قسم اٹھانی ہے، تو تکلیف مالا یطاق نہیں دینی کہ کوئی آدمی مجبور ہے یخاطب۔ فقہا ایک مسئلہ لکھتے ہیں، مسئلہ بیان فرماتے ہیں فقہا، کیا کہ جب ایک آدمی سے قسم لینے لگو یا وعدہ، تو یہ دیکھو کہیں مجبوراً وہ ہاں کر دے اور وہ اس کی بس کی بات ہی نہ ہو، یہ نہیں کرنا، یہ کرو گے تو گناہگار ہو۔ جو اس کے بس کی بات ہے، دیکھیں نا، لاؤ گے نا میرے پاس بھائی کو، ہاں اللہ یخا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، موت آ گئی، پھر اس کے میں تم سے وعدہ نہیں لیتا۔ یہ فقہا نے لکھا ہے اس مقام۔ فقہا کی یہ غلطی ہے، کئی بے وقوف جو ان پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی یہ غلطی ہے، اتنی خدمت کی ہے قرآن حدیث کی، کیسے مسائل نکال کے اب کیسی جزی نکالی، یہ ان کی غلطی نہیں، احسان ہے، میں دوسروں کی زبان پہ کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادتیاں کی، انہوں نے اپنی طرف سے مسئلے بنائے، مگر یہ کہ گھیرا کیا گیا تمہارے ساتھ، تم مغلوب آ گئے، فلما، بس جب انہوں نے دیا اس کو اپنا وعدہ، ٹھیک ہے بجی، پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پہ جو ہم کہہ رہے ہیں دو پیما کر رہے ہیں، اللہ پاک اس پہ وکیل ہے، گواہ ہے، محافظ ہے۔ تو معلوم ہوا اپنے پہ بات نہیں چھوڑی، کہا چلو پھر بھی اللہ وکیل ہے وارث سے۔ فرمایا یا اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، نہ داخل ہو تم ایک دروازے سے، نظر لگ جائے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس لیے فرمایا تھا کہ دہشت گرد نہ نظر آؤ، ایک تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں بھی اپنے بچے نو کہنا، ہر ماں باپ یار نظر نہ لگے، خیال کیا کرو، ہر ماں باپ کہنا لا تدخلوا من باب واحد، نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو تم جدا جدا دروازوں سے، اور میں نہیں بچا سکوں گا تم سے اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، کوئی چھوٹا حادثہ بڑا میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، اللہ کی قضا اور اللہ کی قدر سے۔ پیغمبر ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ پوتے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تم سے اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا، مختار کل اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کے لیے، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور اسی پہ بس چاہیے کہ بھروسہ کریں، بھروسہ کرنے والے، جناس الاشتقاق، اللہ پہ بھروسہ۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، 11واں حال، اور جب وہ داخل ہوئی جہاں سے باپ نے حکم کیا تھا، من ابواب متفرقہ، نہیں بچا سکا ان سے اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا، اللہ میں نے، لیکن مستثنا منقطع، لیکن ایک حاجت تھی نفس یعقوب سے، قضا، اس کو ادا کر دیا، قضا میں نے ادا کے، دل میں خیال تھا تو کہہ دیا ایک دروازے سے نہ جانا، ورنہ یہ نہ جانا بھی کچھ نہیں بچا سکتا، بچانے والا کون ہے؟ یہ مقصد۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بے شک یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، لیکن عالم الغیب نہیں، حاضر و ناظر نہیں، یہ علم بوجہ اس کی کہ ہم نے سکھایا تھا۔ پیغمبر کا استاذ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان حقائق کو جانتے نہیں ہیں۔ کتنا ہو گیا جی؟ بفضل اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم سہل مشکلات الدنیا والآخرہ۔ اللہم سہل امورنا، اللہم یسر امورنا، اللہم یسر امورنا فی الدنیا والآخرہ برحمتک یا